شادی والے دن شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ میری سوتیلی بیٹی کو سگے باپ کی طرح پالے گا اور ہم دونوں مزید اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ پھر شوہر نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میری بیٹی کو اپنا نام دے دیا اور اسے سگے باپ کی طرح پیار کرتا۔ کبھی کبھی تو شوہر کا پیار دیکھ کر مجھے شک ہونے لگتا، لیکن پھر میں اسے وہم سمجھ کر بھول جاتی۔ اسی طرح بیٹی جوان ہو گئی۔ بیٹی کی شادی رکھی تو برات والے دن بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ میرا تو دماغ چکرا گیا جب بیٹی کو کئی سال سے شوہر میری زندگی بڑے ہی سکون سے گزر رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ آج چھٹی کا دن تھا، میرے شوہر بھی گھر پر تھے۔ آج ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ میں صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی اور گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا ان کے آرام کرنے تک میں سارے گھر کے کام کر لوں گی، اس لیے میں بڑی تیزی سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور آدھے سے زیادہ کام کر بھی لیے تھے۔ میری بیٹی بھی اٹھ گئی تھی اور وہ اپنے کھیل میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اب 5 سال کی ہو گئی تھی اور بہت ہی سمجھدار تھی۔ اپنے کھلونے لے کر وہ بڑے سکون سے کھیل رہی تھی اور مجھے ذرا بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد میں نے سوچا اب ناشتہ بنا لینا چاہیے، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو اٹھا کر ناشتہ کروانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے فریزر کھول کر دودھ نکالا تھا اور چولہے پر رکھا تھا تو وہ خراب ہو چکا تھا۔ اب مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کی طبیعت خراب تھی۔ اگر ایسے کچھ ہوتا تو وہ فوراً سے دودھ لے کر آ جاتے، لیکن اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کیوں نہ میں مارکیٹ جا کر دودھ کے ساتھ ساتھ ضروری چیزیں بھی لے کر آؤں اور پھر آ کر ناشتہ بناؤں اور پھر اپنے شوہر کو اٹھاؤں گی۔ ویسے بھی میری بیٹی بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی، اور اگر میں اسے چھوڑ جاتی تو وہ اپنے کھلونوں میں ہی مصروف رہتی اور پھر الٹا کام نہ کرتی۔ میں نے سب سوچ تو لیا تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے اور شوہر کے اٹھنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دل کہہ رہا تھا کہ شوہر کے آرام میں کہاں خلل ڈالوں، مجھے خود ہی بازار جانا چاہیے اور شوہر کو زحمت نہیں دینی چاہیے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ میری بیٹی نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا تھا کہ ماما آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ تب میں نے اسے کہا تھا کہ میں بازار جا رہی ہوں، تم اپنا دھیان رکھنا، میں ابھی 10-15 منٹ میں آ جاؤں گی، کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا اور دوسرے کمرے میں بیٹھ جانا، شور بالکل مت کرنا تاکہ پاپا نہ اٹھ جائیں۔ اس نے میری بات سن لی تھی، سمجھ بھی لی تھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب مجھے بھی تھوڑا اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چادر اوڑھ لی تھی اور بازار کی طرف نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں قریب سے ہی سودا لے کر گھر جلدی چلی جاؤں گی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ چھٹی والا دن ہے تو دکانیں بھی دیر سے کھلیں گی۔ اب جو قریبی مارکیٹ تھی اس میں تو آدھی سے زیادہ دکانیں بند تھی اور میرے مطلب کی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے مجھے تھوڑا سا دور پیدل چل کر جانا پڑا تھا، اور اسی میں میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں مجھے 100 طرح کے وسوسے آ چکے تھے کہ کہیں میری بیٹی نے خود کو کچھ لگا نہ لیا ہو، کہیں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے بے حد پسینے آنے لگے تھے۔ میں بار بار اپنے پاس موجود رومال سے اپنا پسینہ صاف کرتی اور جلدی جلدی ساری چیزیں لے کر بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کو یوں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا اور میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میری بلڈنگ آ گئی تھی۔ ہم لوگ بلڈنگ میں رہتے تھے۔ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر میں نے جیسے ہی لاک میں چابی گھما کر دروازہ کھولا تھا تو مجھے میری بیٹی کی چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ میرے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بھاگ کر اندر گئی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں میں نے ان 5 سالوں میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور آج کیسے چھوڑ دیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے اختیار دیوار کو تھاما تھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن سامنے کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اب اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میرا نام مشکات احمد ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں
اور میرے 2 بڑے بھائی ہیں، میں ان سب کی لاڈلی ہوں۔ انہوں نے مجھے نازوں سے پالا ہے۔ میں نے اپنے خاندان کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ تعلیم حاصل کی تھی اور یونیورسٹی لیول تک گئی تھی۔ گھر والوں کی آنکھوں کا میں تارا تھی۔ انہوں نے یونیورسٹی تک مجھے خود اعتماد بخشا تھا۔ اس بات کا میں نے کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ بہت سے لڑکے میری طرف بڑھے بھی تھے، لیکن میں نے ان سب کو وہیں روک دیا۔ میں ان کا اعتماد کبھی بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اعتماد بخشا تھا تو مجھے اس کو قائم بھی تو رکھنا تھا۔ میں بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن میں نے اس خوبصورتی کو کبھی بھی اپنا ہتھیار نہیں بنایا تھا اور نہ کبھی بنانا چاہتی تھی۔ لیکن زندگی کبھی کبھی ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ امتحان تو بالکل اچانک ہوتے ہیں اور انسان کو ہر امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر چکی تھی اور گھر پر نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی اور امی ابو میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ میں انہیں منع کر رہی تھی کہ مجھے تو ابھی آپ کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں، شادی تو ابھی بعد کی بات ہے۔ انہی دنوں میرے نمبر پر رانگ کال آنے لگی تھی۔ میں اسے اگنور کر کر کے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ تنگ آ کر ایک دن میں نے فون ریسیو ہی کر لیا تھا اور باقاعدہ اس رانگ نمبر کو باتیں سنائی تھی۔ لیکن اس نے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی۔ میں اسے باتیں سناتی تھی اور وہ میری باتیں ایسے سنتا تھا جیسے میرے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا اور اسے مجھ پر پیار آتا تھا۔ اسی نوک جھونک کے درمیان ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم المظلوم ہو گئے تھے، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کبھی خواہش کی تھی۔ ہمارے تعلق کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور ہم ایک جان ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات گھر والوں سے چھپائی تھی کیونکہ میرے نزدیک ایسی ڈھکی چھپی دوستی کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی دل اس کی طرف لپکتا تھا۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ میں اپنا پیچھا اس سے چھڑوا لوں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ہر بار پیچھا چھڑوانے پر وہ نئے نمبر سے مجھے فون کر لیتا تھا اور میں پھر مجبور ہو کر دوبارہ اس سے بات کرنے لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی باتوں میں ایسا کیا جادو تھا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکوں کے ہونے کے باوجود بھی میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن اس کی باتوں میں آ کر میں نہ صرف اس سے بات کرنے لگی تھی، بلکہ اب میرا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن اس سے مجھ سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی تھی اور میں نے فوراً سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام ناصر بتایا تھا، جبکہ میں نے اسے اپنا نام مسکان بتایا تھا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے صرف ایک شرط پر ملنے کی حامی بھری تھی کہ نہ وہ اکیلا ہوگا اور نہ میں اکیلی ہوں گی، بلکہ میرے ساتھ جانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں اکیلی نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھے پتہ بتایا تھا اور میں وہاں چلی آئی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی۔ میں نے بالکل بھی دماغ سے کام نہیں لیا تھا اور دل کی بات سن کر یہاں چلی آئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آگے زندگی میں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے بتایا تھا کہ میری سہیلی باہر موجود ہے، جبکہ میں اندر کمرے میں اکیلی آئی تھی اور باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میرے چہرے پر بھی نقاب لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ بالکل قریب ہو کر بھی ہم نہیں دیکھ سکے تھے۔ پھر ہم دونوں کے درمیان تیسرا شیطان آ گیا تھا اور اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا پہلا اعتماد کسی مرد پر مجھے اتنا گہرائیوں میں گرا دے گا۔ میں لوٹی پھوٹی اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گنوا کر گھر آ گئی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والے اتنے بڑے حادثے کی کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دی تھی، اور اللہ کے آگے سجدے میں گر کر معافی مانگی تھی کہ میں نے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے اللہ کے قائم کردہ حدود کو بھی توڑا تھا۔ اس کا نتیجہ مجھے اس صورت میں بھگتنا پڑا تھا، اور میری اللہ سے ایک ہی دعا تھی۔ وہ دعا میں دل ہی دل میں روز اللہ سے مانگا کرتی تھی کہ اس کا نتیجہ مجھے برباد نہ کر دے۔
اب دیکھنا یہ تھا کہ میری یہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ عرش سے ٹکرا کر واپس میرے پاس آ جاتی ہے۔ پہلے جو منظر دیکھا تھا وہ انتہائی دردناک تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی تھی اور اپنی بچی پر جھکے ہوئے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اسے دور ہٹایا تھا۔ وہ میرے اس طرح اچانک آنے پر بری طرح گھبرا گئے تھے اور میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا کیونکہ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہی میری آنکھوں نے مجھے دکھایا تھا۔ میری بیٹی نے اپنی کمر میں بری طرح چوٹ لگا دی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ خون بھی بہہ رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا قتل کر دوں، اور وہ میرے سامنے یوں ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بچی کو اپنے سینے میں بھر لیا تھا، اسے دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیا تھا، اپنے شوہر کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ میری بچی پر جھکے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا تھا جیسے انہیں میری بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی لیکن مجھے ان کی کسی صفائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ہمارے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے بعد وہ مجھ سے بات کریں گے نہ میری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اگر اسے اپنا نام دیا تھا تو اس کی لاج بھی رکھ لیتے اور یہ گھناؤنا کام تو نہ کرتے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور قرآن رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں روک دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ بچی میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، آئندہ مجھ سے دور رہیے۔ ہمارے رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دراڑ کیا رنگ لانے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دراڑ میرے ماضی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی اور مجھے ایسے انکشاف سے دوچار کرائے گی جس کے بعد مجھے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ امی نے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ رکھے تھے، کسی کو میں پسند نہیں آئی تھی اور کوئی میرے والدین کو پسند نہیں آتا تھا۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا تھا اور میں تو اس کے ایک مہینے میں اسی ڈرامے سے گزر رہی تھی جو ایک اجنبی رونگ نمبر والے شخص نے مجھے زندگی بھر کے لیے دے دیا تھا۔ میرے اندر بھی بے روانی بھر گئی تھی اور میں اداس نگاہوں سے دیواروں کو تکنے لگتی تھی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی بے وجہ رونے لگتی تھی۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی اور وہ میری عزت کا میرے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں اس چیز سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤں گی کہ بنا سوچے سمجھے فیصلہ کر لوں گی۔ اسی دوران امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہماری برابری کے لوگ ہی تھے۔ انہوں نے شادی کی بہت جلدی مچائی ہوئی تھی، جبکہ میرے والدین کچھ وقت لینا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی جلدی دیکھ کر حامی بھر لی تھی اور میرے جہیز کی تیاری شروع کر دی گئی تھی، مگر مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ خوف ہر وقت مجھے ستائے رکھتا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے میری رضامندی بھی پوچھی تھی اور میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی میں اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنے لیے فیصلہ کر سکوں۔ ایک ہفتے کے اندر میرا نکاح تھا اور میرے والدین نے، چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میری شادی دھوم دھام سے کرنے کی ٹھانی تھی اور یہ دھوم دھام میری آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہی تھی۔ پچھتاوے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے اور میں نے شادی کا کوئی بھی فنکشن دل سے انجوائے نہیں کیا تھا کیونکہ میرے سر پر ایک بہت بڑی فکر منڈلا رہی تھی۔ مہندی والا دن تھا، میں دلہن بنی مایوں کے جوڑے میں بیٹھی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ اسی دوران مجھے بے پناہ گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی اور یہ پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا۔ میں نے توجہ ہی نہیں دی تھی، حالانکہ مجھے فوراً توجہ دینی چاہیے تھی۔ بے تحاشا چکرا رہی تھی اور اچانک سے متلی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر واش روم میں گئی تھی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جو دعا میں پچھلے 1 مہینے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی وہ عرش سے ٹکرا کر دوبارہ میرے پاس ہی آ گئی تھی اور میں وہیں واش روم کے فرش پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ باہر امی پریشان کھڑی دروازہ بجا رہی تھی کہ سب خیریت تو ہے۔ میں اچانک سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی اور گر گئی تھی۔
جبکہ میں اپنے گلے میں موجود آنسوں کے گولے کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور امی کو بس اتنا کہا تھا کہ کل رات کو باہر کا کھانا کھایا تھا، اسی وجہ سے شاید فوڈ پوائزنگ ہو رہا ہے، آپ مجھے دوائی دے دیں۔ انہوں نے مجھے گھر کی دوائی دی تھی جو کہ میں نے ان کی نظروں سے بچا کر پھینک دی تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو بس اب یہ بات کنفرم کرنی تھی کہ آیا جو میں سوچ رہی ہوں وہی حقیقت ہے یا کچھ اور۔ بالآخر میرے سر پر آسمان پوری طاقت کے ساتھ آن پڑا تھا، میں امید سے تھی اور میں شادی کے بغیر امید سے تھی۔ یہ کس کا بچہ تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اس پچھتاوے سے نجات حاصل کر لوں جو دن رات مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ لیکن پھر مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال آ جاتا تھا جو انتہائی محنت اور دل فشانی سے میرے لیے قربانیاں دے کر خوشیاں خرید رہے تھے، اور میں نے بدلے میں انہیں کیا دیا تھا سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ امی نے محسوس کر لیا تھا کہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں، شادی کو صرف ایک دن رہ گیا تھا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی تاکہ طاقت کی دوائیاں لکھوا لیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اگر میرے والدین کو حقیقت پتہ چل جاتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ چنانچہ میں نے نہیں مانی تھی اور میری رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ میری قسمت اور میرا نصیب ہوگا۔ اگر میرے نصیب میں ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہونا لکھ دی گئی ہے تو وہی ہوگی۔ میں نے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور اپنے نکاح کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار گھونگھٹ ہٹا لیا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، گھونگھٹ بھی گرا دیا تھا، اور آنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں سکون ہو رہا تھا کہ یہ شخص شکل سے تو اچھا خاصا میچور لگ رہا تھا، اور مجھے تھوڑی تھوڑی امید تھی کہ یہ شخص میری بات تحمل سے سنے گا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے تھے، میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا اور پھر ان کے قدموں میں گر گئی تھی، اور اس اچانک گرنے پر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے تھے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا تھا اور پھر میرے خوب رونے کے بعد مجھے پوچھا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی تھی اور آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے، اور اگر آپ مجھے اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب میں خاموشی سے ان کے فیصلے کی منتظر تھی، اور کافی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نہ صرف اس بچے کو اپنا نام دوں گا بلکہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اسے ایک باپ کی طرح محبت کروں گا، کیونکہ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، لہٰذا اب تم پچھلی باتوں کو بھلا دو اور اب ہم دونوں محبت سے اپنا گھر بنائیں گے اور اس اولاد کو بھی محبت سے پالیں گے اور اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ میں اسے اپناؤں گا، اسے اپنا نام دوں گا اور اسے حقیقی باپ کی محبت بھی دوں گا۔ میری روح تک میں سکون اتر گیا تھا اور میں پوری رات ان کی شکر گزار رہی تھی اور ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے میری مشکل چند منٹوں میں آسان کر دی تھی، اور یہ ان کا احسان تھا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں ان کے احسان تلے دبتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اور اللہ نے میری شادی کے پورے 9 مہینے بعد مجھے پیاری سی بیٹی عطا کی تھی، اور حیرت انگیز طور پر میرے شوہر میں میری بیٹی میں ایک چیز بالکل کامن تھی، اور وہ تھی ان دونوں کے ہونٹ کے پاس تل جو اچھا خاصا بڑا تھا اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان دونوں کی اس طرح ملتی جلتی خصوصیت پر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں نے میری اولاد کو اپنا نام دینے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اندر ان کی مشابہت پیدا کر دی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے،
بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہماری بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی شکر گزار رہتی تھی کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ملتے تھے جو اتنے بے غرض ہو کر کسی اور کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ میں ان دونوں کو دے دے کر جیتی تھی، اور وہ دونوں ہی اب میری کل کائنات تھے اور میری زندگی تھے، میری دنیا انہی کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن میں بے خبر تھی کہ میری یہ دنیا جلد اجڑنے والی ہے، اور شاید اسے میری ہی نظر کھا گئی تھی۔ میری نظر میری دنیا کو لگ گئی تھی، اور پل میں حالات بدل گئے تھے اور بالکل مخالفت سمت میں چلنے لگے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر بدل کر رہ جائے گی، اور مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میں بری طرح پھنس گئی تھی، اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں اور وہیں رہوں گی، چنانچہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ ناقابل معافی ہے، جبکہ وہ مجھے بارہا کہہ چکے تھے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں اپنے دماغ سے یہ بات نکال دوں، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب میں نے اپنے بچے کی چیخ سن کر کمرے کی جانب دوڑ لگائی تھی تو ان کی پشت کمرے کے دروازے کی طرف تھی، اور بچی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس پر جھک کر نہ جانے وہ کیا کہہ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ میرے دل میں بے اختیار ابال اٹھا تھا، اور پھر ہمارے درمیان حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ یہی سلوک کرتے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا تھا، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہونٹ میٹ کر ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اور پھر مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی تھی، اور بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اور آخری بات جو کہی تھی وہ صرف اتنی کہی تھی کہ میں آپ کو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ کاش وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دیتی کہ پاپا نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اب تمہیں جو سمجھنا ہے وہ تم سمجھتی رہو، جبکہ یہ آج بھی میری بیٹی ہے اور میں اسے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ تم کرتی ہو۔ لیکن مجھے ان کی کسی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین کیسے آتا؟ وہ ان کی سگی بیٹی جو نہ تھی، ان کی سوتیلی بیٹی تھی، اور سارے راستے جو مجھے وسوسے خیالات آ رہے تھے وہ ایک ماں کو سنگل تھا۔ میں بطور ماں بالکل سیل ہو گئی تھی، اور اپنی بچی کو ایک درندے کے حوالے کر کے مارکیٹ نکل پڑی تھی۔ میں اپنے میکے آ گئی تھی اور وہیں رہ رہی تھی۔ مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور میری بیٹی اپنے بابا کو بے حد یاد کر رہی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی، جبکہ امی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میں اتنا لمبا عرصہ رہنے تو کبھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن میرا وہاں جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی میں وہاں جانے نہ جانے کی کشمکش میں تھی کہ میرے پڑوسی کا مجھے فون آ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگلے ہی لمحے میں اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ میرے شوہر گھر میں گر گئے تھے، اور جیسے ہی میں گھر میں آئی تھی وہ بالکل صحیح سلامت صوفے کے درمیان بیٹھے مسکرا رہے تھے، جبکہ مجھے بے اختیار ان پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر گھٹیا حرکت کی توقع نہ تھی، اور یہ میں نے ان کے منہ پر بول بھی دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ اسے سن کر میں زار و قطار رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زویا یعنی میری بیٹی ان کی بھی سگی بیٹی ہی ہے، اور جب میں نے ان سے بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی کیسے ہوئی تو انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رونگ نمبر میں ہی تھا جو تمہیں تنگ کرتا تھا، جس نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا تھا، اور میں نے تمہاری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ لیکن یقین جانو اس کے بعد میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اور میں کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ وہ خود غلط کیا تھا، چنانچہ میں نے تمہارا گھر تلاش کیا تھا اور وہاں اپنے والدین کو بے پناہ منتوں کے بعد رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کیونکہ میری نیت صاف تھی لہٰذا بات بنتی چلی گئی تھی، اور میری تم سے شادی ہو گئی تھی۔
اور شادی کے بعد اور حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے مجھے تمہارا اور دیوانہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی غم نہیں دوں گا اور ہمیشہ تم سے بہترین سلوک کروں گا اور ہماری اولاد کو بہترین زندگی فراہم کروں گا۔ لیکن تم ایک ماں تھی اور تمہارے نزدیک میں اس کا سوتیلا باپ تھا، اس لیے تم بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن تم یقین مانو میں صرف اس پر جھک کر اس کی کمر میں لگا زخم روئی سے صاف کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے تمہیں جو کچھ بھی دکھایا تھا، جو تم دیکھنا چاہتی تھی یا جو وسوسے تمہارے دل میں پل رہے تھے، اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اور میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی تھی، تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور میرے قدموں میں گر گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کی معافی مانگنی تھی اور میں نے اپنے طور پر کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ 5 سالوں میں اپنے 1 سال کا کفارہ ادا کر پایا ہوں کہ نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے، نظریں جھکائے، میرا جواب سننے کے خواہش مند تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر میں ان کے جڑے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں نے ان کی یہ خطا معاف کر دی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے 5 سالوں میں پورا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی ہم دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر بھاگ کر ہمارے پاس آئی تھی اور ہم دونوں کی گود میں چڑھ کر مسکرا دی تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔